مالیات کے حوالے سے سورۃ البقرہ کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی نے 4 رکوع مخصوص کیے ہیں مالیات کے لیے، 4 رکوع۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ کوئی ایک آیت بھی ایسی نہ ہو جس کا ہم مطالعہ نہ کر سکیں۔ پھر آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی ایک بات ایسی نہ ہو جو سننے سے رہ جائے یا جسے ذہنوں میں محفوظ نہ کیا جا سکے۔ رکوع نمبر 36 ہے سورۃ البقرہ۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ مکہ مکرمہ سے مہاجرین مدینہ منورہ آ چکے تھے، گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، زراعت جانتے نہیں تھے، تجارت پیشہ افراد تھے۔ اب مدینہ منورہ کے جو مسلمان تھے جنہیں انصار کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے مہاجرین کی نہ صرف رہائش کے حوالے سے مدد کی، نصرت کی، بلکہ روزگار کے حوالے سے بھی اپنی زمینیں پیش کر دیں، اور یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ زراعت سے واقف نہیں ہیں اور یہ محنت نہیں کر سکتے تو محنت ہم کریں گے لیکن پیداوار آپ کو دیں گے۔ اس طریقے سے ایک ایسا بھائی چارہ وجود میں آیا جس کی مثال دنیا میں اس جیسی مثال بہرحال نہیں مل سکتی۔ اسی صورت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انداز اختیار فرمایا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ جتنے خزانے ہیں انسان کے پاس رب کے دیے ہوئے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر ڈالے۔ اب پہلی بات آج کے درس کی، میں پھر کہہ رہا ہوں، آج کا درس خصوصاً 4 رکوع جو مالیات کے حوالے سے ہیں، ویسے بھی آپ جانتے ہیں معیشت بڑی اہم چیز ہے، اور آج کل تو چاروں طرف معیشت کا نام ہے، تو اس لحاظ سے آج کا درس بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ معاشرے میں کس طریقے سے معاشی خوشحالی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ میرے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ، پھر اس دانے سے 7 کونپلیں پھوٹیں اور ہر کونپل میں 100 دانے ہوں، تو گویا ایک دانے سے 700 دانے وجود میں آ گئے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ کا اجر عطا فرمائے گا۔ دوسری بات، اور یہ بات پہلی بات بھی اعلیٰ ہے، دوسری بات اسی اعلیٰ بات کی وضاحت کے لیے ہے کہ اتنا کچھ خرچ کرنے کے بعد بھی کوئی آدمی بے فائدہ رہ سکتا ہے، بہت خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن پھر بھی اس بات کا امکان ہے کہ شاید اسے اس کے خرچ کا کوئی صلہ نہ ملے۔ اب وہ کیا ہے وہ سن لیجیے۔ خرچ کرنے کے بعد پھر جو کچھ خرچ کیا ہے اس پر احسان جتانا۔ میں فیسیں پے نہ کروں تو آپ کی تعلیم ختم ہو جائے گی، میں گندم نہ لے کر دوں تو کھانا بند ہو جائے گا، میں مکان تعمیر کروا کے نہ دوں تو سڑک پر آ جاؤ گے، میں شادی میں تعاون نہ کروں تو ساری زندگی کنواری بیٹھی رہو گی۔ اب یہ فکرے کہنے والا کیا سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے اس کے محتاج کیے ہوئے ہیں؟ وہ اتنی بڑی ہستی ہے، اسے کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے آپ دیکھیے دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرچ کرتے کرتے پھر کوئی ایسی بات دل میں آتی ہے کہ خرچ کرنا کسی پر بند کر دیتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ اور رب العالمین تو کسی کے محتاج نہیں ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان نیکی کر رہا ہے اور پھر اس نیکی سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ ایسا کون سا گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ یہ نیکی کی توفیق مجھ سے چھین لی گئی۔ اتنی گہرائی میں جانا۔ دو باتیں اب تک میں کہہ چکا کہ بہت اجر ملتا ہے، شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ سارا اجر بیکار ہو سکتا ہے اگر مال خرچ کرنے کے بعد پھر اذیت پہنچائی جاتی ہے، احسان جتایا جاتا ہے۔ اب آگے تیسری بات، ظاہر ہے جو خرچ کرتے ہیں وہ ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہاتھ کے ساتھ ساتھ زبان کو بھی ساتھ میں لے آئے ہیں اسی رکوع میں۔ ابھی پہلا رکوع جاری ہے، رکوع نمبر 36۔ ہاتھ سے تو بہت خرچ کر رہے ہو، لیکن یہ دیکھو کہ زبان سے فطرے کیسے ادا کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ایسا صدقہ جو دینے کے بعد زبان سے تکلیف پہنچانا مقصود ہے تو پھر وہ صدقہ نہ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کوئی آدمی زبان سے ایسا فقرہ نہ کہے کہ دوسرے کی حوصلہ شکنی ہو جائے۔ بڑے بڑے علماء تو بڑے محتاط رہے ہیں اس حوالے سے۔ ابھی رکوع نمبر 39 میں وہ بات آنی ہے، لیکن پھر مجھے شاید بھول جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کسی شخص کو قرض دیا، حالانکہ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے جو میں سنا رہا ہوں، نہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ایسا ہو، لیکن جن لوگوں کا تقوی زیادہ ہوتا ہے پھر ان کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ قابل تعریف معاملہ ہوتا ہے ان کا۔ تو ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کے گھر کے قریب سے گزرے، دھوپ تھی کافی زیادہ، تو اس کے گھر کے دیوار کے سائے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ سمجھ لیجئے اس آدمی کا گھر تھا جسے قرض دیا ہوا تھا۔ تو جب پتہ لگا کہ یہ اس آدمی کا گھر ہے تو وہ سایہ چھوڑ کر اگلی جگہ تشریف لے گا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ تو فرمایا میں نے جسے قرض دیا ہے میں اس کے گھر کے دیوار کے سائے سے بھی نفع نہیں اٹھانا چاہتا۔ ہم اگر کسی کو تھوڑا سا قرض دے دیں پھر سارے کام اسی کے سپرد ہو جاتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ انکار تو کرے گا نہیں، ابھی سارے کام اسی سے ہی کروانے ہیں جو کچھ کروانے ہیں۔ غلط بات ہے۔ اب تین باتیں آ گئیں۔ چوتھی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خرچ میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے، پڑھتے ہوئے انسان کانپ اٹھتا ہے کہ جب کوئی آدمی ریاکاری کرتا ہے، یعنی بظاہر وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دکھا رہا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ عمل مخلوق کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث نقل کی اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی ریاکاری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں سے فرماتے ہیں یہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے زمین میں جو میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس لیے ریاکاری کو قطعاً قریب نہیں آنے دینا چاہیے، وہ چاہے افطاری ہو، چاہے ولیمہ ہو، چاہے دعوت ہو، چاہے خدا ترسی کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں ریاکاری کا بالکل عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے۔ انسان بس یہ کہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں اور اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے دو مثالیں دے کر مزید ریاکاری کو بھی واضح کر دیا، اخلاص کو بھی واضح کر دیا۔ آپ دیکھیں پہاڑی علاقے میں جب جتنی مرضی بارش ہو جائے، جو پتھر ہوتا ہے بس بارش اس سے ٹکرائے گی، ٹکرا کر ادھر ادھر چلی جائے گی، اس پتھر کے اوپر کوئی فصل نہیں ہوگی۔ تو یوں سمجھ لیجئے جو ریاکار انسان ہے اس کا دل بھی پتھر کی مانند ہے، اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت موجود نہیں ہے، اس دل کے اندر نرمی موجود نہیں ہے،
تو جیسے پتھر پر سبزہ نہیں اگتا، ویسے اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت پیدا نہیں ہوتی۔ جب خشیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر وہ جو کچھ کرے گا اس کا اجر اسے نہیں ملے گا۔ اس کے مقابلے میں دوسری مثال یہ ہے کہ بارش ہو یا نہ ہو، زمین زرخیز ہے تو بہت فصل لاتی ہے۔ یہ اس آدمی کی مثال ہے جو اخلاص والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اخلاص کی برکت سے اس کے تھوڑے مال کو بھی قیامت والے دن اتنا بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرمائیں گے کہ خود وہ حیران ہو جائے گا کہ میں نے تو اتنا خرچ کیا نہیں تھا جتنا اجر میں سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 36 مکمل ہوا، اب آئیے 37۔ استغفر اللہ۔ کسی کو کپڑے دینے ہیں تو گھر کے وہ تمام کپڑے اکٹھے کر لینا جو ناقابل استعمال ہیں۔ کسی کو برتن دینے ہیں تو وہ برتن گھر کے جتنے بیکار ہیں وہ اکٹھے کر کے پکڑا دینا، یہ برتن لے جائیں، یہ کپڑے لے جائیں۔ ہوا اصل میں یوں تھا، مسجد نبوی میں صحابہ رہتے تھے جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، وہ تعلیم حاصل کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب ان کے کھانے پینے کا بندوبست ظاہر ہے مقامی آبادی کے ذمہ تھا۔ وہ عرب کی خوراک تو زیادہ کھجور اور پانی، تو وہ بعض اوقات کچھ لوگ اچھی قسم کی کھجور نہیں لاتے تھے، بس ایسے ردی قسم کی کھجور لے آتے تھے اور وہ انہیں کھانے کے لیے دے دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زبردست اصول یہاں بیان فرما دیا کہ وہ چیز تم لوگوں کو نہ دو جو تم خود لیتے ہوئے تم آمادہ نہ ہو اس چیز کو لینے کے لیے۔ جو چیز لینے میں تم خود آمادہ نہیں ہو رہے وہ پھر دوسروں کو کیسے دیتے ہیں؟ اس لیے اچھی قسم کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ پھل دینے ہیں، کھجور دینی ہے، کپڑے دینے ہیں، گوشت دینا ہے۔ اب صدقے کی کتنی اقسام ہیں، وہ ساروں کا کیا نام لیا جا سکتا ہے، بس یہ ذہن میں لے آئیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بہترین چیز خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت قمیص دیا، تو آپ اس قمیص کو اپنے جسم پر سجا کر زیب تن کر کے باہر تشریف لائے صحابہ کے مجمع میں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کپڑے تو آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہیں، قمیص تو بہت شاندار ہے، آپ یہ مجھے عنایت فرما دیں۔ تو باقی جو صحابہ موجود تھے انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑا سا ناراضی کا مظاہرہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہنا ہوا تھا اور اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس لباس کا بھی کیا مقام ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مل گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر میں وہ قمیص حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، تو بعد میں انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا میں نے کسی اور مقصد کے لیے یہ نہیں لیا، یہ قمیص میں نے اپنے کفن کے لیے لیا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج بھی آپ دیکھیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان کوئی انفاق میں اچھی مثال نہیں رکھتا۔ پاکستان میں جتنی دینی مدارس ہیں، جتنی مساجد ہیں، کتنی بڑی تعداد میں یہ سارے سسٹم چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے لوگوں کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ لیکن میں جو دوسری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کراچی پاکستان کے ان شہروں میں ہے، دنیا کے ان شہروں میں ہے جہاں بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ جو بات میں اس وقت کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عرب کے اندر اب بھی آپ دیکھیے سخاوت عروج پر ہے۔ ہماری مساجد میں افطاری کا یا باقی چیزوں کا اتنا بندوبست نہیں ہوتا۔ مسجد حرام میں آپ دیکھیں کئی لوگوں کو اتفاق ہوا ہوگا، مسجد نبی میں دیکھیں کیسے منت سماجت کر کر کے ایک دوسرے کے وہ چیزیں رکھ رہے ہوتے ہیں، اور سخاوت اب بھی عربوں کے اندر بہرحال وہ مشہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کا کوئی اچھا درجہ عطا فرمائے۔
اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی ایک حرکت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ظاہر ہے جب شیطان کی حرکت ہے تو وہ بری حرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تم سے غربت کا وعدہ کرتا ہے۔ جب بھی انسان نیکی پر خرچ کرنے لگتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ پیسے خرچ کیے تو پھر فلاں مکان کیسے بنے گا، یہ کیسے ہوگا، فلاں کیسے ہوگا، وہ انسان پھر خرچ کرنے سے باز آ جاتا ہے۔ شیطان کا طریقہ واردات دیکھیے، نیکی پر خرچ کرتے ہوئے اس نے غربت کی لکیر دکھا دی اور انسان باز آ گیا۔ وہی پیسہ جو نیکی پر خرچ کرنے سے اس نے روکا تھا، شیطان وہی پیسہ بے حیائی پر خرچ کروا دیتا ہے۔ پاکستان میں روزانہ شراب پینے پر 23 سے 24 کروڑ روپے خرچ ہوتا ہے۔ آپ تصور کیجیے، 23 سے 24 کروڑ روپے روزانہ، کتنی بڑی رقم ہے۔ ابھی تو یہ حکومتی اعداد و شمار ہے، شاید اس سے زیادہ ہی نہ ہو۔ تو پھر شیطان وہ پیسہ رسومات میں اڑاتا ہے انسان کے ذریعے، پھر وہی پیسہ ریاکاری میں جاتا ہے، وہی پیسہ پھر گناہ کمانے میں چاہتا ہے۔ یہ توفیق بھی مانگ لیں ہم سارے، ہمارے گھروں میں کئی مرتبہ شادیاں ہونی ہیں اور کئی مرتبہ غم آنے ہیں، تو انشاءاللہ اپنے گھروں میں جو شادیاں ہوں گی ان شادیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خلاف 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا ایسا؟ یہ جی اب ناچنے والے آ گئے ہیں یا اب اتنے میوزیکل پروگرام ہو گیا، فلاں ہے فلاں، نہیں، وہ پیسہ امانت ہے، قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ بلکہ نوجوان جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، یہ آج جا کے اپنے گھر اعلان کر دیں گے جی میں اپنی شادی پر کسی قسم کا میوزیکل پروگرام نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ، اور اگر درس قرآن کروائیں گے تو وہ انشاءاللہ مجھے کہیں گے یا کسی کو بھی کہیں گے تو ہم بغیر معاوضے کے وہ درس قرآن آپ کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے دے دیں گے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جسے حکمت مل گئی اسے بہت بڑی دولت مل گئی، اور یہ بات عقل مندوں کو سمجھ آتی ہے۔ یہاں یہی مراد ہے کہ حکمت سے مراد یہاں بہت سی باتیں لی جا سکتی ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہاں حکمت سے مراد سخاوت زیادہ ہے، کہ جو آدمی سخاوت کے راستے پر آ گیا، اور ظاہر ہے دنیا کے تمام سخی انسانوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہیں۔ آپ کا یہ فرمان ذرا سنیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے لیے احد پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے تو میں اس احد پہاڑ کو جو سونے کا بن جائے گا اسے خرچ کر دوں، 3 دن تک صرف اتنی رقم رکھوں، اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے تو میں قرض لوٹاؤں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ نے پھر کر دکھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں ایسے خرچ کروں، میں ایسے خرچ کروں، یعنی میں ہر طرح سے خرچ کروں۔ اب یہ کہنا اور سنانا بڑا آسان ہے، ہمارے لیے کوئی چھوٹی سی پہاڑ تو بڑی بات ہے، کوئی چھوٹا سا پتھر بھی سونے کا بن جائے تو موقع کا پلاٹ ہوگا ہمارا، کوئی موقع کی فیکٹری ہوگی، کوئی موقع کی گاڑی ہوگی، کوئی اور ہماری خواہش جو دل میں ابھی پوری نہیں ہوگی، ہم اس پر وہ پتھر جو سونے کا ہوگا وہ خرچ کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے یہاں چونکہ مال خرچ ہونے کی بات ہو رہی ہے تو دونوں راستے جائز ہیں، خفیہ طریقے سے خرچ کرنا، اعلانیہ طریقے سے خرچ کرنا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ کئی جگہ اعلانیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، کئی جگہ پھر خفیہ طریقے سے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ البتہ بڑی مشہور حدیث ہے، سن لیجئے توجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو یہ زمین ہلنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر پہاڑوں کو جما دیا۔ فرشتوں نے جب پہاڑوں کو دیکھا تو انہیں حیرت ہوئی اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا پہاڑوں سے بھی کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوہا۔ تو پھر فرشتوں نے کہا لوہے سے بھی کوئی زیادہ طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آگ۔ تو فرشتوں نے عرض کیا آگ سے بھی کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پانی۔ انہوں نے عرض کیا پانی سے بھی کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہوا۔ تو انہوں نے عرض کی پھر ہوا سے بھی کوئی طاقتور مخلوق ہے یا کوئی اور عمل ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں، جب آدم کی اولاد اس طریقے سے خرچ کرے
کہ دائیں سے خرچ کرے بائیں کو پتہ نہ ہو تو جو اجر میں دیتا ہوں وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھ لیجیے آپ، اسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، خدا را خرچ کرنے کے بعد بھی خالی ہاتھ نہ کہیں کھڑے ہوں حشر کے میدان میں۔ یہ احسان جتانا ایسے ہے، ایک حدیث میں آتا ہے احسان جتانا ایسے ہے جیسے کسی نے قے کی اور قے کرنے کے بعد جو کچھ باہر نکلا اسے اس نے اندر ڈال دیا دوبارہ۔ اب کوئی ایسا آدمی ہوگا بے وقوف؟ دونوں چیزیں ہیں، جو خرچ کر رہا ہے وہ احسان نہ جتائے، اور جس پر خرچ کیا جا رہا ہے وہ اپنے محسن کے لیے دعا کرے، اپنے محسن کے احسان کو یاد رکھے۔ یہ ہم بعض اوقات بھول جاتے ہیں، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے محسنین کو بھلا دیتا ہے، قیامت والا دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے گفتگو نہیں فرمائیں گے، ایسے شخص کو دیکھیں گے نہیں، اور ایسے شخص کے گناہوں کو پاک صاف نہیں کریں گے۔ تو جس آدمی نے زندگی کے کسی موقع پر کوئی آسانی پیدا کی ہے تو اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ سچی بات تو یہ ہے، جن اساتذہ سے ہم پڑھے ہیں، چاہے پہلی جماعت کے اساتذہ سے لے کر پی ایچ ڈی تک بھی جو پہنچے ہیں یا اس کے بعد بھی، ہر استاد محسن ہے، محسن۔ جس سے پھر دین کا علم حاصل سیکھا ہے وہ محسن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے ہاں پاکستان میں جو امام مسجد کی عزت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اگر کسی آدمی سے ایک لفظ سیکھ لیا، صرف ایک لفظ، اب میں اس کا غلام بن گیا ہوں، وہ چاہے تو مجھے بیچ ڈالے۔ ہم تو پتہ نہیں کتنا کچھ سیکھنے کے بعد بھی کچھ بھی نہیں۔ تو وہ احسان نہ جتائے اور وہ محسنین کو فراموش نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس رکوع میں پیشہ ور بھکاریوں کے حوالے سے بھی، پاکستان اس وقت یہ بھی سخت حالات میں ہے، اس وقت یہ کپڑے پکڑ پکڑ کر جو مانگنے والے ہیں، چاہے مرد ہیں چاہے خواتین ہیں، اسلام گداگری کی تو حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو آدمی صحت مند ہے، بالکل اس کے اعضاء جسمانی بالکل ٹھیک ہے، اسے اگر کوئی رقم دے رہا ہے تو وہ در حقیقت پھر اسی گداگری کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آدمی کو نہ دیا جائے، اس کی تو اجازت ہے کہ نہ دیا جائے، لیکن پھر لوگ ایک درجے آگے چل پڑتے ہیں، بدتمیزی کرنے لگتے ہیں، بد اخلاقی کرنے لگتے ہیں۔ اسلام بد اخلاقی کی اجازت نہیں دیتا، نہ بد اخلاقی کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی کوئی ایسے فقرے کہنے کی اجازت دیتا ہے جس سے کسی کی عزت نفس مجروح ہو جائے۔ ہاں، زبان سے کوئی اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو دیا جائے جو خوددار ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، کپڑوں سے نہیں لپٹتے، البتہ ان کی جو ضرورت ہے وہ ان کے چہرے دیکھ کر پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بیچارہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں، اندر سے وہ بیچارے بہت ضرورت مند ہوتے ہیں۔ حضرات، رکوع نمبر 38 مکمل ہوا، اب رکوع نمبر 39 آ گیا۔ آج کل بینک بھی کہتے ہیں محفوظ سرمایہ کاری، تو خدائی بینک کی محفوظ سرمایہ کاری کیا ہے ذرا سنیے۔ جو لوگ یعنی مرد اور خواتین دن رات خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکی بات تو کسی کی نہیں ہو سکتی، 3 انعامات ہیں ان کے لیے، ذرا سن لیجئے۔ نمبر 1، ان کا اجر پروردگار کے ہاں۔ نمبر 2، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ نمبر 3، وہ کسی لحاظ سے بھی غم زدہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے 3 بڑے بڑے انعامات۔ اب اس کے مقابلے میں دنیا نے اس وقت، یہودی جو پوری دنیا کی معیشت پر چھائے ہوئے ہیں، ہم بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں اور ابھی تک یہی صورتحال ہے،
ان کی جو معیشت ہے وہ سود پر مبنی ہے۔ پاکستان، مجھے افسوس ہوتا ہے ایک بات کا، جو آدمی جس سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہے وہ اس سیاسی جماعت کا نام نہیں لیتا، وہ جس سیاسی جماعت کا مخالف ہے سارے مسائل اس کے پلڑے میں ڈال دے گا۔ حالانکہ ٹھیک ہے، آپ کو کسی سے مخالفت ہے، کسی سے مخاصمت ہے، کسی کی حمایت ہے، کوئی اصول ہوں گے آپ کے، ٹھیک ہے۔ حقیقت یہ ہے پاکستان کی معیشت کو مکمل طور پر برباد کیا ہے سود نے۔ اب ہماری زبان پر یہ جملہ ہونا چاہیے تھا کہ بے روزگاری کا سبب کیا ہے؟ سود۔ مہنگائی کا سبب کیا ہے؟ سود۔ جرائم کا سبب کیا ہے؟ سود۔ خرافات جتنی ہو رہی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ سود۔ یہ جو بینک کا شرح سود بڑھتا جا رہا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ سود۔ عالمی سطح پر جکڑے ہوئے ہم اس وقت، اس کا سبب کیا ہے؟ سود۔ لڑکیوں کے بر وقت رشتے نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ سود۔ اس لفظ کو جتنا عام کیا جائے اتنا کم ہے۔ سود تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، سود کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا زیادہ، اصل لفظ ہے ربا جو قرآن مجید میں استعمال ہوا۔ یہ آپ جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں صرف یہ دیکھ لیں کہ اس سیاسی جماعت کی اگر حکومت آئی ہے، ایک مرتبہ آئی ہے، 2 مرتبہ آئی ہے، 3 مرتبہ آئی ہے، یا اب پھر آنے والے ہیں، کیا سودی نظام کے خاتمے کے لیے جس قسم کے افراد درکار ہیں وہ ان کے پاس ہیں سارے کے سارے؟ ذرا ان پہ بھی سوچ لیا کریں تھوڑا سا۔ تو سود کے حوالے سے سنیے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، سخت سزا ہے۔ فرمایا جو سود خور ہے جب یہ قبر سے نکلے گا تو باولا ہو کے نکلے گا، دیوانہ، باولا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تجارت اور سود یکساں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 2 ٹوک اعلان فرما دیا۔ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے، تو پھر کیا حرام اور حلال یکساں ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ الفاظ سن لیجئے۔ مجھے تو 100% سے زیادہ اس بات پر یقین ہے کہ جب تک پاکستان میں 2 چیزیں ختم نہیں ہوتی، پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوتے، نمبر 1 سود، نمبر 2 بے حیائی۔ سود کے حوالے سے سن لیجئے، میری باتوں سے شاید آپ اتفاق نہ کریں، قرآن کے الفاظ سن لیجئے، میں الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ وَيُرْبِِ الصَّدَقَاتِ، اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کو، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، موٹی سی تعریف میں سود کی کر دوں، یہ تو ٹھیک ہے، مدت پر جو رقم دی جاتی ہے اس پر جو اضافہ لیا جاتا ہے اسے سود کہتے ہیں، لیکن سود اور زکوٰۃ میں جو فرق ہے وہ میں بتا دوں۔ زکوٰۃ میں امیروں سے لے کر غریبوں کو دیا جاتا ہے، سود میں غریبوں سے لے کر امیروں کو دیا جاتا ہے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، دنیا کی 80% دولت، دنیا کی 80% دولت اس وقت 20% افراد کے پاس ہے، اور دنیا کی 20% دولت 80% افراد کے پاس ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ سود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ یہ جو طائف کے لوگ ہیں، طائف کے لوگ، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرط رکھی تھی کہ ہمیں آپ کچھ چیزوں کی رعایت دے دیں۔ وہ کیا رعایت مانگی تھی انہوں نے؟ نمبر 1 ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نمبر 2 ہمیں زنا کی اجازت دے دی جائے،
نمبر 3، ہمیں سودی کاروبار کی اجازت دی جائے۔ نمبر 4، ہم جس بت کی عبادت کرتے ہیں اسے کچھ نہ کہا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ساری شرائط کو میں مسترد کرتا ہوں۔ ساری شرائط مسترد ہیں، سب کچھ ختم ہوا۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالیات کے شعبے میں قرض کے حوالے سے بھی احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ اسلام اصل میں رحم دلی کی طرف ابھارتا ہے۔ ایک آدمی اگر وسائل رکھتا ہے اور وہ قرض نہیں لوٹاتا، وہ اللہ کی نظر میں گناہگار ہے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس وسائل نہیں ہے اور وہ قرض لوٹانا چاہتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اسلام مہلت کا قانون جاری کرتا ہے۔ اور ایسی احادیث ہیں، میں 2 احادیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ آپ لوگوں نے اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو قرض پر مہلت دیتے وقت انشاءاللہ دل تنگ نہیں ہوگے۔ لیکن پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے، ایک آدمی اگر وسائل سے مالا مال ہے اور وہ قرض ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کی نظر میں گناہگار ہے۔ فقہا نے لکھا ہے ایسے آدمی کے گھر کی اشیاء پر بھی عدالت کے ذریعے قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے ایسے آدمی کو کھلے بندوں پبلک کے سامنے برا بھلا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس وسائل ہیں۔ اب جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، عموماً رشتہ داروں میں یا ہمسایوں میں یہ معاملات چلتے ہیں، اس میں پھر 2 احادیث ذہن میں ہونی چاہیے، بلکہ 2 نہیں 3 احادیث میں اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تاجر طبقہ بھی بیٹھا ہوگا یہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑے درجے کا تاجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب جائے گا حساب کتاب کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتے تو ہوں گے، ویسے اس سے پوچھیں گے کیسے تم مالی معاملات کیا کرتے تھے تجارت میں؟ تو وہ عرض کرے گا کہ میں چھوٹے دکانداروں کو تو معاف کر دیا کرتا تھا اور جو بڑے تھے انہیں مہلت دے دیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم معاف کیا کرتے تھے، میں تمہیں معاف کر کے جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک آدمی ایسا لازمی ہونا چاہیے جسے انسان قرض معاف کر دے، اس کے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے۔ واقعہ میں آپ کو سنا دوں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے قرض لینا تھا۔ ایک تو اب جس آدمی نے قرض دینا ہوتا ہے پھر وہ سامنے آنے سے کتراتا ہے کہ وہ پیسے ہی مانگیں گے ہر وقت، پھر وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ تو وہ صحابی رسول بھی ان سے بچتے تھے جن کی انہوں نے رقم لوٹانی تھی۔ ایک مرتبہ وہ ان کے گھر تشریف لے گئے تو بچے نے بتایا کہ میرے والد صاحب موجود ہیں۔ انہوں نے کہا جی پھر بھیجیے اگر موجود ہیں تو وہ آ گئے والد صاحب۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا جی آپ مجھے ملتے ہی نہیں ہیں، آپ نے میری رقم لوٹانی ہے اور کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ مدت گزر گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے میرے پاس گنجائش ہے نہیں، میں اس لیے پھر شرمندہ ہوتا ہوں آپ کے سامنے آنے سے، اس لیے میں کنارہ کرتا ہوں، نہیں آتا، میرے وسائل نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا آپ اللہ کی قسم کھائیں کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ انہوں نے قسم کھائی، انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، گنجائش نہیں ہے۔ اب دنیا نے وہ منظر نہیں دیکھا ہوگا، جو قرض لینے والا ہے وہ تو نہیں روتا، دینے والا ہی رو رہا ہوتا ہے۔ یہاں الٹا معاملہ ہو گیا، جو قرض لینے والا تھا وہ رونا شروع ہو گیا۔ اب جنہوں نے قرض دینا تھا وہ دیکھ رہے ہیں بھئی یہ کیوں رو رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا خیریت ہے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کوئی اپنے تنگ دست بھائی کو قرض معاف کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن معاف کرنے والے کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے عرش کا سایہ چاہیے، میں آئندہ آپ سے پیسے نہیں مانگوں۔ اب
دو احادیث اس میں مزید، کیونکہ خواتین بھی موجود ہیں، یہ مالی معاملات خواتین میں بھی ہوتے ہیں، پھر بھائیوں میں، بہنوں میں، رشتہ داروں میں، بھائیوں میں کئی مرتبہ پھر جھگڑے ہوتے ہیں۔ پاکستان اب کیا کیا کہا جائے کہ ایسے ایسے واقعات ہیں، 20 روپے پر، ویسے تو کہتے ہیں انسان کی اتنی قیمت ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن پھر اتنا بے وقت ہو جاتا ہے کہ 20 روپے پر بھی لوگ قتل ہوئے ہیں کراچی میں۔ 20 روپے دینے تھے، نہیں دیے تو قتل کر دیا۔ پھر لاکھوں روپے دینے تھے، نہیں دیا تو 4-5 دوستوں نے ذبح کر دیا دوست۔ اب اسلام کیا کہتا ہے اس میں اگر وسائل نہیں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو قرض دیتا ہے اور وہ مطلوبہ مدت میں قرض نہیں لوٹاتا، پھر وہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ مجھے اتنی مدت مزید دے دو، درکار ہے مجھے، اب وہ جتنے دن دے گا، اسے دن دے گا یا مہینے دے گا یا سال دے گا، تو جتنے پیسے اس نے دیے ہیں، فرض کیجئے آپ نے کسی کو 25,000 روپے دیا ہوا ہے، فرض کیجئے، اب آپ نے کہا اچھا یار چلو ٹھیک ہے 6 مہینے کے بعد دے دینا، کوئی بات نہیں۔ اب ہر روز مہلت دینے والے کو ہر روز 25,000 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ مہلت دے رہے ہیں آپ اسے، فرض کیجئے 6 مہینے کے بعد وہ پھر آ گیا، حالات اس کے ٹھیک نہیں ہیں۔ مثال میں دے رہا ہوں حدیث کو بنیاد بنا کر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ دوبارہ مہلت دے دیتا ہے، اب میں مثال دیتا ہوں، وہ پھر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں 6 مہینے کی آپ کو اور مہلت دیتا ہوں، اس نے دوبارہ مہلت دی ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دگنا کر دیتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ پہلے 25,000 روپے روزانہ کی بنیاد پر صدقے کا ثواب مل رہا تھا، اب 50,000 روپے کا ثواب ملے گا۔ جب ایسی باتوں کا علم ہو پھر انسان بد اخلاقی کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ حضرات 39واں جو رکوع ہے اس پر بھی عمل نہ کر کے بڑے خرابیاں ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو مالی معاملات ہیں یہ تحریری شکل میں ہونے چاہیے۔ لوگ پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب فرض کیجئے کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے جی میں 50,000 روپے آپ سے لینا چاہتا ہوں، وہ کہہ جی ٹھیک ہے میں 50,000 دیتا ہوں، میں نے گھر میں رجسٹر بنا کے رکھا ہوا ہے، اس میں آپ کے سائن لے لوں گا، سنت عمل ہے، تحریر بنا لیتے ہیں، 2 گواہ بنا لیتے ہیں، آپ کو ہمارے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہے، وہ شریعت پر عمل کرنے سے اسے روک رہا ہے کہ بس زبان کا اعتبار کافی ہے۔ یہ غلط بات ہے، اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اسے کرنے دے، وہ بالکل صحیح کر رہا ہوتا ہے۔ تو تحریر میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ سارا بینکنگ سسٹم دیکھ لیجئے، بلکہ جتنے بڑے بڑے کاروباری ہیں، کوئی کاروباری یہ تو کر سکتا ہے ورکرز کم کر دے گا، مزدور کم کر دے گا، اکاؤنٹس والے بندے کو نہیں ہلائے گا، وہ یا خود دیکھے گا یا وہ بندہ رکھے گا اکاؤنٹ۔ اب ہماری مسجد کا معاملہ ہے، آپ دیکھ لیجئے، وہ جو سارا حساب کتاب ہے، ہم ہر وقت لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی جو پیسے دیں اس کی رسید کٹوائیں، ہمارے خالد صاحب موجود ہوں گے، وہ سارا رجسٹر جو ہے وہ مینٹین، ساری چیزیں۔ کسی وقت کوئی آدمی کہے جی حساب کتاب میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ بالکل ہمارا فرض ہے کہ ہم وہ رجسٹر سامنے رکھ دیں، یہ لیں یہ آپ دیکھیں سارا حساب کتاب۔ تو گھروں کے اندر بھی ایسا ہونا چاہیے، ورنہ کئی مرتبہ مغالطہ ہوتا ہے۔ 25,000 روپے لیے تھے، اس نے 5,000 ایک مرتبہ دیے، 10,000 ایک مرتبہ دیے، اور 6,000 ایک مرتبہ دیا، اس نے کہا جی میں پورے واپس دے چکا ہوں، یہ کہ 4,000 باقی رہتے ہیں۔ اب کوئی ہے حساب کتاب کے کہاں رہتے ہیں کہاں نہیں رہتے؟ اس قسم کے 20 واقعات ہیں، 20 تو میں ویسے کہہ رہا ہوں سینکڑوں واقعات ہیں، وہ تحریر میں لے کر آئیں ان چیزوں کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے، وہ اعتماد کر سکتے ہیں، کوئی چیز قبضے میں نہیں رکھنا چاہتے تو ٹھیک ہے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے آخری رکوع پر آ گئے، 40ویں رکوع میں۔ 40واں جو رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، اس کی 3 آیات ہیں، اور آیت نمبر جو 285 ہے، 285 اور 286، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان آیات کو پڑھ کر سوتا ہے وہ آیات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ
یہ جو آیات کافی ہو جاتی ہیں، یہ نماز تہجد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب میں ایک فقرہ آخری کہہ رہا ہوں، اسے غور سے سن لیجیے۔ سورۃ البقرہ میں اصل میں پہل مومنین، کفار اور منافقین کی بات کی گئی، پھر تقوی کی بات کی گئی، قرآن کی بات کی گئی، پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات کی گئی، اس کے بعد پھر یہودیوں کا تذکرہ ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ، اس کے بعد پھر تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ کائنات میں غور و فکر کا تذکرہ ہے، پھر صبر کا تذکرہ ہے، 5 امتحانوں کا تذکرہ میں نے بتایا تھا، خوف ہے، بھوک ہے، مال میں کمی، جان میں کمی، پھلوں میں کمی، پھر اس کے بعد تقوی کا تذکرہ ہے، قصاص کا تذکرہ ہے، روزے کا تذکرہ ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، حج کا تذکرہ ہے، نماز کا تذکرہ ہے، عدت کا تذکرہ ہے، طلاق کا تذکرہ ہے، نکاح کا تذکرہ ہے، رضاعت کا تذکرہ ہے، پھر جہاد کا تذکرہ ہے، پھر دوبارہ زندہ اٹھنے کے واقعات ہیں، پھر آیت الکرسی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کی خرافات ہیں، خرابیاں ہیں، انہیں بھی ہمارے سامنے رکھا ہے، اور پھر مکمل مالیات کا ایک شعبہ ہے جو آج آپ سن چکے ہیں۔ اب سارا اتنے زیادہ احکامات ہیں تو بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے، اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے، آئے ہمارے رب، ہم سے اگر بھول چوک ہو جائے یا جان بوجھ کر کوئی غلطی ہو جائے تو قیامت والے دن ہم سے مواخذہ نہ کیجیے گا۔ آئے پروردگار، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے والے لوگوں پر آپ نے ڈالا تھا۔ آئے ہمارے پروردگار، جو ہم نہیں اٹھا سکتے اس چیز کا بوجھ ہم پر نہ ڈالیے۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، دیگر مفسرین نے بھی لکھی ہے۔ آپ یقیناً کچھ تھک چکے ہوں گے، لیکن وہ بات اتنی بڑی بات ہے کہ ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ شاہ رخ عالم کالونی میں تو ہم چلتے ہی ہیں، ایک ہم نے چلنا ہے حشر کے میدان میں۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حشر کے میدان میں جب انسان چل رہا ہوگا، اب اس وقت اس کا سہارا کیا ہوگا؟ روزے سہارا ہوں گے، تراویح سہارا ہوگی، حج سہارا، سخاوت ہے، نماز ہے؟ کہتے ہیں نہیں، حشر کے میدان میں 3 چیزیں ہوں گی جو مومن کا سہارا بن جائیں گی، یعنی حشر کے میدان میں وہ 3 چیزوں کو مد نظر رکھ کر سفر کر رہا ہوگا۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عفو و درگزر۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت۔ تو دعا کیجئے حشر کے میدان میں ہمیں یہ 3 چیزیں میسر آ جائیں، عفو و درگزر بھی مل جائے گناہوں سے، ہماری خطاؤں کو بھی معاف کر دیا جائے، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت کے آغوش میں لے کر، جنت کا ایک نام رحمت بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے آغوش میں لے کر ہم سب کو پھر ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ حضرات، نہایت مناسب ہوگا اگر یہ بات آخری ہو جائے۔ آپس میں لڑائیوں میں کچھ نہیں رکھا، مسلمانوں کا آپس کا اتحاد مضبوط ہونا چاہیے۔ سورۃ البقرہ کا اختتام یہ ہو رہا ہے، انت مولانا، آپ ہمارے کارساز ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، پروردگار کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ تو آج بھی جن کافروں نے اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے جو منصوبے بنائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیم کے میدان میں بھی، سائنس کے میدان میں بھی، تجارت کے میدان میں بھی، جنگی میدانوں میں بھی، ہر محاذ پر کفر کو مغلوب کرنے اور اسلام کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ احباب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ وقت نکالتے ہیں
اور اس کا جو اجر ہے نہ میں بتا سکتا ہوں نہ آپ سوچ سکتے ہیں، وہ ذات اپنی رحمت کے مطابق ہی عطا فرمائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔